حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ایران کا ایک صوبہ ہے جیلان. اس صوبہ جیلان کے اندر ایک گاؤں ہے گیل. عربی میں چونکہ گاف نہیں ہے تو اس کو جیل بولتے ہیں. وہ پہاڑوں کے اندر ایک قصبہ ہے. وہاں آپ کی ولادت ہوئی کہ آپ نے 20 سال تک دینی علوم پڑھے ہیں. اتنا علم حاصل کیا بطور طالب العلم کے. 20 سال آپ نے پڑھا ہے اور 33 سال آپ نے پڑھایا ہے. اب یہ دو جملے اکٹھے جوڑ دیے تاکہ بھولیں گے نہیں. اس سے آپ کو ان کی شخصیت کا اندازہ ہوگا. ہم بر صغیر پاک و ہند کے لوگ خاص طور پہ اور سنی العقیدہ لوگ اولیاء صوفیاء کو ماننے والے 11ویں شریف کرنے والے میلاد شریف کرنے والے ہمارے ہاں ان تمام طبقات میں بہت سے تصورات پس پردہ چلے گئے ہوئے ہیں. ہم انہیں نہ ڈھونڈتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں نہ خواہش رہی ہے نہ ان تصورات کو سمجھنا چاہتے ہیں. اور اس کی جگہ پورا تصور مراسم رسوم کے اوپر قائم ہو گیا ہے. اور اولیاء کرام کی جو شناخت اور پہچان ہے وہ بھی رسوم کے ساتھ کرامات کے ساتھ. ہماری پہچان اولیاء کی کرامت کے ساتھ ہے, ان کی استقامت کے ساتھ نہیں ہے. ہم اولیاء کو کرامت کے ذریعے جانتے ہیں. میرے جملے پہ توجہ کریں اور غور سے سمجھیں. ہم ان کا قد, اولیاء اللہ کا قد کرامت سے ناپنا چاہتے ہیں, جو کہ اولیاء کی تعلیمات کے خلاف ہے. اولیاء اور صوفیاء کی تعلیمات میں یہ چیز نہیں ہے کہ کسی ولی اللہ کی ولایت کا قد یعنی مقام و مرتبہ کرامت سے ناپا جائے. یہ معیار ہم نے گڑھا ہے, صوفیاء اور اولیاء کا نہیں ہے. ان کے ہاں ان کا قد یا ان کا مرتبہ کرامت سے نہیں استقامت سے ناپا جاتا ہے. ان کی استقامت کتنی تھی. اور ہمیشہ کہا جاتا ہے الاستقامت فوق الکرامہ, استقامت کرامت سے بہت اونچی چیز ہے. بہت سے اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے یہ کہا. میں ان کے نام نہیں لیتا کیونکہ بہت سے صوفیاء اور اولیاء نے ایک اصولی بات کی. اس کا خلاصہ یہ, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہوا میں اڑنا ولایت ہوتی تو پرندے سارے ولی اللہ ہوتے. دریاؤں پہ چلنا اگر کرامت ہوتی ولایت ہوتی تو مچھلیاں ساری ولی اللہ ہوتی. سمجھ آئی ہاشم جی؟ مقصد بات کا یہ ہے کہ ولایت کبھی بھی اسلام کی تاریخ علم میں کرامت سے نہیں ناپی جاتی تھی. ولایت ہمیشہ استقامت سے ناپی جاتی. یہ نقطہ سمجھانے کے لیے صرف ایک واقعہ مختصراً تیزی سے کوٹ کرتا ہوں. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو خبر ملی کہ دور فلاں ایک قصبے میں ایک ولی اللہ ہے, اہل اللہ ہے. آپ نے اپنے تلامذہ کو مریدین سے فرمایا کہ چلو اللہ کا دوست ہے اس قصبے میں, اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے دوست اللہ کے دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتے تھے. آپ میری بات سمجھیں, کامن رشتہ کیا تھا دونوں میں؟ اللہ کا. اب ہم نے اس ذات کو, اللہ کو درمیان سے نکال دیا اور آپس میں ہی ہو گئے. اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ کوئی ولایت کا دعوے دار, پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی کبھی دعوے دار نہیں ہوتا تھا. جو دعویٰ کرے وہ ولی نہیں ہے.
جو دعویٰ کرے وہ ولی نہیں ہوتا، اور وہ صوفی نہیں ہوتا، وہ عارف نہیں ہوتا، وہ اللہ کا دوست نہیں ہوتا جو دعویٰ کرے۔ ولایت نام نفی دعویٰ کا ہے، اس میں دعویٰ کی نفی ہوتی ہے۔ تو ہم نے جب اللہ کو اس رشتے کو ایک طرف کر دیا، تو آج ولایت اور تصوف کا دعویٰ کرنے والے آپ دیکھیں گے کوئی کسی دوسرے کو ملنے نہیں جاتا۔ پنجابی میں ایک جملہ بولتا ہوں، وہ کہتے ہیں اتھے تھوڑ سی، ساڑھے کول تھوڑ سی تینوں جو اتھے اس نو ملن گئے ہیں، تو بت بن گئے اندر، بت، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، من کے اندر میں اور انا کے بت ہیں۔ تصوف اسلام نے دیا تھا ان بتوں کو توڑنے کے لیے، ہم نے بتوں کے مندر اور سومنات بنا لیے اپنے اندر۔ کسی کو ملنے کوئی نہیں جاتا، وہ سمجھتا ہے میری ہتک ہے، میں اس کو ملنے جاؤں۔ تو جب انسان سوچتا میں اس کو ملنے جاؤں، تو اس کا مطلب ہے وہ ابھی تک میں اور اس میں گم ہے، وہ میں گم ہے، جو میں گم ہے اس نے اسے کب پانا ہے، وہ اللہ کو کب پائے گا؟ وہ تو اپنی میں گم ہے، اپنی میں گم ہے۔ تو صوفیاء اگلے زمانوں میں، اور میں نے دیکھا میرے بچپن، لڑکپن، جوانی تک کی عمر میں کچھ لوگ جن میں ان کی کچھ نہ کچھ صفات، اوصاف، اخلاق کے حصے چلے آ رہے تھے، ان میں بھی دیکھا کہ تواضع اور انکساری تھی، ان میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ میں نے اپنی جوانی کی عمر تک ایسے لوگ دیکھے کہ میں سے پاک تھے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ حضرت باجزید بسطامی نے کہا اپنے مریدین کو، چلیں بھائی، خبر ملی ہے وہاں اللہ کا ایک دوست رہتا ہے، اس سے ملنے چلتے ہیں۔ تو جب کوئی محبوب کے دوست کو دیکھنے جائے، یہ علامت ہے کہ واقعی یہ محبوب کا محبت کرنے والا ہے۔ سچی محبت ہوتی ہے تو محبوب کا دوست بھی پیارا لگتا ہے، اس کو دیکھنے کو جی کرتا ہے، اس کے ساتھ مل بیٹھنے کو جی کرتا ہے، اس کو تکنے کا جی کرتا ہے، اس کی باتیں سننے کا جی کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ محبوب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ محبوب کے شہر کے در و دیوار بھی اچھے لگتے ہیں، مدینہ پاک کے در و دیوار، کوچہ و بازار اچھے لگتے ہیں نا؟ کیوں؟ کہ یہ در و دیوار، یہ آثار ہیں محبوب کے۔ محبت ہو سچی تو محبوب کے شہر کے کوچہ و بازار اچھے لگیں، چہ جائے کہ محبت ہو۔ اگر کوچہ بازار اچھے لگیں تو جو محبوب کے یار ہیں وہ کیسے اچھے نہیں لگتے ہوں گے؟ جو محبوب کے دوست یار ہیں، جو محبوب سے ہم کلام ہوتے ہیں، جو راتوں کو محبوب سے گفتگو کرتے ہیں، جنہیں محبوب ملتا ہے اور جو محبوب کے در پہ رہتے ہیں، جن کا تعلق قریب ہے، ان سے کیوں نہیں پیار کرتے ہوں گے؟ وہ پیار کرتے ہیں، ملنے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کہ میں ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تصوف، روحانیت، ولایت میں کو ذبح کر دینے کا نام، اس میں کلغی نہیں رہتی، کیا اکڑ نہیں رہتی۔ تو ملنے گئے۔ اب میں آپ کو ایک ہی واقعے میں دو چیزیں بتا رہا ہوں۔ اب آج کل یہ سوچا جاتا ہے کہ میں اگر اس سے ملنے چلا گیا تو میرے مرید سمجھیں گے کہ وہ اس سے بڑا ہے نا ہمارے پیر سے، تو وہ مجھے چھوڑ کے کہیں اس کے مرید نہ ہو جائیں۔ اس کو اگر میں ملنے چلا جاؤں تو میرے مرید سمجھیں گے کہ وہ اس ہمارے پیر سے بڑا پیر ہے، تو کہیں مجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے نہ چلے جائیں، اس لیے وہ ملنے نہیں جاتا۔ پیر کا جو تصور ہم نے بنا لیا ہے وہ پیر نہیں رہا، وہ تصور وہ پنجابی میں پیڑ بن گیا ہے۔ پیڑ کہتے ہیں درد کو، اس کو کھٹکا رہتا ہے، میں گیا تو میرے مرید کیا کہیں گے؟ اسی گرداب سے، بھنور سے نکالنے کا نام تصوف و روحانیت۔ اسی گرداب سے نکالنے کا نام، اسی بھنور سے نکالنے کا نام روحانیت تھا۔ تصوف اس لیے بنا تھا۔
آقا علیہ السلام نے اصحاب صفہ کو بٹھا کے یہی تربیت فرمائی تھی۔ تو ایک تو یہ حصہ یاد رکھیں، تلامذہ کو مریدوں کو لے کے دور سفر کر کے ملنے گئے، میں کی نفی ہو گئی نا۔ اب دوسرے اینڈ پر ایک واقعہ ہے اسی کا، جب وہاں پہنچے تو دیکھا جس کو ملنے جا رہے تھے، جس کا سنا تھا، وہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا، تو اس نے ایسے تیزی سے گیا تو بایاں پاؤں اندر رکھ دیا، مسجد میں بایاں پاؤں رکھ دیا، وہیں سے مریدوں کو لے کے واپس مڑ آئے، پھر ملے نہیں۔ آپ دیکھیں اب اولیاء اور صوفیاء کے ہاں اصل قدر و قیمت کس شے کی تھی؟ مریدوں نے پوچھا آپ اتنا سفر کر کے آئے اس کو ملنے، اور وہ سامنے تھا تو واپس مڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے بایاں قدم اللہ کے گھر میں رکھ دیا۔ جس کو محبوب کے گھر کا ادب نہیں ہے اسے محبوب کا ادب کیا ہوگا؟ تو تصوف نام ہے آداب سیکھنے کا، تو جسے محبوب کے گھر کے آداب نہیں آتے وہ محبوب حقیقی کے آداب کیا جانتا ہوگا؟ اس لیے یہ سنا تھا درست نہیں تھا، واپس چلے بس۔ یہ میں نے ضمناً ایک بات سمجھا دی، تصوف، روحانیت اور ولایت کو اکٹھا کریں تو کنسیپٹ کلیئر ہو۔ تو آپ مدرسہ میں داخل ہو گئے، اور پھر جب حضرت شیخ ابو سعید المخرمی یا ابو سعید المخزومی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے وہ مدرسہ آپ کو دے دیا۔ انتقال سے قبل، وصال سے پہلے مدرسہ آپ کو دے دیا۔ آپ نے اپنی زندگی کی ابتدا، پھر میں نے بتایا کہ 20 سال پڑھنے پہ گزارے تھے، اور جب 20 سال پڑھے تو انہی 20 سالوں میں ریاضات اور مجاہدات بھی کیے۔ عشاء کے وضو سے نماز فجر کا پڑھنا، ساری رات اللہ کے لیے جاگنا، دین کے لیے جاگنا، پڑھنے کے لیے جاگنا، پڑھانے کے لیے جاگنا، اللہ اللہ کرنے کے لیے جاگنا، صرف ایک کام کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے دین کے لیے جاگنا۔ 30-40 برس عشاء کے وضو سے فجر، یہ معمول۔ اور پھر جب مدرسہ بن گیا ان کی وفات کے بعد، تو آپ نے اس مدرسہ کی پھر بنیادوں میں توسیع کی، اس کو بڑا کیا، اور 528 ہجری میں اس مدرسہ میں توسیع ہو گئی تھی۔ اب آج اس کو چاہیں تو آج کی زبان میں مدرسہ کہہ لیں، چاہیں اس کو کالج کہہ لیں، چاہیں دارالعلوم کہہ لیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن۔ تو اب یہاں آپ کی حیات طیبہ کا پہلا عنوان ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کی زندگی کی ابتدا اور 20 برس اور 33 برس، کتنے؟ 53 برس پڑھنے اور پڑھانے میں گزرے۔ میں نے کہا نا کہ برصغیر پاک و ہند میں ہم پہچانتے ہیں صرف کرامتوں کے حوالے سے، اور ان کی پوری زندگی اور حیات و تعلیمات نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اور ہم انہیں جاننا بھی نہیں چاہتے، چونکہ اگر تعلیمات کو جانیں گے اور ان کی سیرت اور حیات کو جانیں گے تو ان جیسا بننا پڑے گا، ان کی راہ پہ چلنا پڑے گا، ان کی تعلیمات کو قبول کرنا پڑے گا۔ وہ ہم کرنا نہیں چاہتے، اور دعوے دار بھی رہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ہیں اور وہ ہمارے ہیں۔ دعویٰ بھی رکھنا ہے کہ ہم ان کے ہیں اور وہ ہمارے ہیں، ٹھیکیداری بھی رکھنی ہے، ٹھیکیداری اور اجارہ داری بھی رکھنی ہے، اور وہ اجارہ داری تب بنتی ہے 2 چیزوں سے، ایک کرامتیں بیان کریں صرف، اور ایک رسمیں وضع کر دیں، رسمیں، رسوم، مراسم، اس سے کاروبار چلتا ہے۔ اس سے جتنے رسوم زیادہ بناتے چلے جائیں اس سے کاروبار بڑھتا چلا جاتا ہے، دکانداری بنتی چلی جاتی ہے۔ تو ہم
ان ایریاز میں، ایک میں یا دوسرے میں یا تیسرے میں، ان ایریاز میں رہنا چاہتے ہیں. آگے اس لیے نہیں بڑھنا چاہتے کہ پھر مشقت کا کام ہے. ان کی زندگی کے حالات کو جان لیا تو لوگ کہیں گے کہ ان کی زندگی تو یہ تھی، آپ کی زندگی یہ ہے، اس میں کوئی جوڑ اور ملاپ بھی نہیں ہے، تو خالی دعویٰ ہی دعویٰ ہے، آپ کے نعرے ہی نعرے ہیں، رسمیں ہی رسمیں ہیں. حقیقت کا کیا تعلق ہے ان کی حیات کے ساتھ اور ان کی تعلیمات کے ساتھ؟ وہ مشکل ہے. اس لیے ہم تعلیمات سے بھاگتے ہیں، تعلیمات سے بھاگتے ہیں، چونکہ تعلیمات سے کاروبار نہیں چلتا.